یہ ان دنوں کی بات ہے جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اتنے میں شام سے آیا ہوا ایک تاجر، اس نے آپ کو جب دیکھا اور یہ کہ آپ اتنے بڑے صحت مند ہیں اور اچھے جسم والے ہیں، اس نے سمجھا کہ آپ شاید سامان اٹھانے والے کلی ہیں۔ اس نے آپ کو سامان اٹھانے کا کہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان اٹھا لیا۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک شخص وہاں مدائن کا رہنے والا، اس نے آپ کو گورنر کہہ کر پکارا اور کہا کہ سامان مجھے دے دیجیے، آپ نے کیوں اٹھایا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب اس نے گورنر کہا تو وہ شخص ایک دم چونک گیا جس نے آپ سے سامان اٹھوایا تھا، تو معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ گورنر ہیں، میں خود ہی اٹھا لیتا ہوں، مجھے دے دیجیے سامان۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ سامان میں تیرے گھر پہنچائے بغیر تجھے نہیں دوں گا۔ اور یہ سامان میں نے کس لیے اٹھایا؟ 3 وجوہات کی بنا پر میں نے اٹھایا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے سامان اس لیے اٹھایا تاکہ اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو قریب نہ آنے دوں، اور دوسرا فرمایا اس لیے سامان اٹھایا کہ سامان اٹھا کر میں نے ایک مسلمان کی خیر خواہی کی، اور تیسرا اس لیے اٹھایا سامان کہ سامان اٹھا کر میں نے یہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تو مجھ سے زیادہ کسی کمزور شخص سے سامان اٹھوا لو۔ اللہ اکبر! غرور و تکبر سے اللہ کریم ہمیں بچائے۔ یہ خوش اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام کا اخلاق تھا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں اخلاق نصیب فرمائے اور غرور و تکبر سے بچائے۔ تکبر کرنے والا قیامت کے دن چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور اہل محشر اسے اپنے پاؤں کے نیچے رونگتے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، جیسے رمضان مبارک چل رہا ہے، زیادہ داموں مہنگے داموں اپنی چیز بیچنا، مہنگائی کرنا ایسا نہ کریں، بلکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، خوشخبری پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آسانی کرو، تنگی نہ کرو۔